وعلى سيدنا مولانا محمد المبارك وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم خیر مقدم کرتے ہیں اپنے اس مدرسہ مومن مومنات میں ان تمام انس اور جنس کا، خصوصاً بادشاہ جنات جناب جعفر الدین صاحب کا، اور جتنی بھی حکومتیں ہماری تقریباً 3000، ان سب کو میں آج خیر مقدم کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اس خداوند قدوس کا نام لے کر، جو مالک ہے زندہ اور مردوں کا، جو مالک ہے زمین اور آسمان کا اور ان تمام پہاڑوں کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم ولا خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یئودہ حفظہما وہو العلی العظیم. ہم نے آپ کے سامنے کلام پاک کی پہلی سور پڑھی، اس کے بعد سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھی. ترجمہ کرتا ہوں اس بات کا. خدا یہ اللہ سب سے خوبصورت، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ زندہ اور ہمیشہ رہنے والا، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے. جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں ہے سب اسی کا ہے. کس کی جرت طاقت کے بنا اس کے کوئی سفارش کر سکے. جو کچھ بھی اے لوگوں ہو چکا یا ہو رہا ہے وہ سب اس کو معلوم ہے. وہ مالک ہے زمین اور آسمان کا. اور اگر کوئی چاہے کہ اس کی معلومات سے کچھ نکال لے تو اس کے طاقت کی بات نہیں ہے، اس کی قوت نہیں ہے. اور اگر وہ ارادہ کر لے، جو اس کے علم میں ہے، اس کی کرسی میں ہے، سب کچھ سما جاتا ہے. جتنے بھی زمین اور آسمان ہے سب پر وہ حاوی ہے. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ اس کی حفاظت نہ کر سکے. وہ بابرکت والا، اعلی رتبے والا، جار القدر ہے. اس آیت الکرسی کے اندر ایک الفاظ آیا کرسی، اس کو ہم رکھ دیتے ہیں. ہماری ایک بچی نے ابھی ہمارے کلام سے پہلے سورہ حدید پڑھی، ہم اس کی بات بھی کر لیتے ہیں. جو کچھ بھی ہے، جو کوئی بھی ہے، وہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. چاہے وہ زمین میں رہنے والے ہو، چاہے وہ آسمان میں رہنے والے ہو، چاہے ان کے بیچ میں ہو. وہی زندہ رکھتا ہے اور وہی موت دیکھا، وہی اول ہے اور وہی آخر ہے. کوئی چیز اس سے چھپی نہیں ہے.
وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ ظاہر بھی ہے اور وہ چھپا بھی ہے۔ 6 دنوں میں، یہاں پر ترجمہ گڑبڑ ہے، 6 دنوں کا مطلب یہاں سے 6 اسٹیپ سے آتا ہے گا، اور اس نے یعنی خدا نے 6 اسٹیپ میں زمین اور آسمان بنانے کے بعد وہ جا کر اپنے عرش پر جا کر بیٹھ گیا، اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اسے خود بھی چھپا نہیں ہے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے اس مدرسے کی یہ تقریر ہے وہ قدیمی ہے اور سال میں کی بار ہوتی ہے۔ یہ تقریر یہ مت سوچنا کہ ہندوستان میں ہو رہی ہے، بلکہ دنیا کے ہر گوشے میں ہو رہی ہے، آج اسی وقت ہو رہی ہے، اور سب ایک ساتھ سن رہے ہیں۔ ہاں فرق یہ ہے کہ یہاں پر دنیا کے اگر 9 ہیں تو وہاں پر صبح کے 6 بج رہے ہیں، کہیں 7 بج رہے ہیں، کہیں شام کا وقت ہے، لیکن سب بیٹھے ہوئے ہیں اس کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ تو ہم اپنا موضوع بناتے ہیں ان دونوں، ایک آیت سے اور اس آیت سے، سورہ حدید کی آیت نمبر 4 جہاں پہ ذکر ہوا عرش کا، اور آیت الکرسی جو کرسی ذکر دیا ہے، ہم اس کی بات کرتے ہیں، اور موضوع بنتا ہے خدا اور اس کا عرش۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ خدا کیا ہے اور اس کا عرش کیا ہے۔ عرش کے بارے میں نہ جانے لوگوں کے، غیر مذہبوں کے بہت بڑی بڑی باتیں، الگ باتیں ہیں، اور ہمارے عالموں کے اندر بھی باتیں ہیں، کوئی ایک رائے پر یہاں پر ہے ہی نہیں۔ پہلی بات یہ ہے، تو پہلے تو یہ دیکھیے خدا کیا، خدا کیا۔ خداوند قدوس نے اپنی خدائی کو پہچانے کے لیے سب سے پہلے اپنے نبی کو بنایا، اپنے نور سے بنایا، اور ایک مشیت کی پوری مشیت کہ اس کائنات میں کیا کیا ہونے والا ہے اور کیسے انجام تک پہنچے گا، یعنی کہ نبی بنے اور مشیت بنی۔ اس کے بعد میں فرشتے بنتے ہیں۔ جب فرشتوں نبی کو دیکھا کہ اللہ کی اطاعت کر رہے، صرف دیکھا تو سمجھے یہ خدا ہے، گھیر یہ نبی کو کہ یہ تو میرا خدا ہے، کیونکہ فرشتوں نے کبھی خدا کو دیکھا تھا ہی نہیں۔ کیا جانتے اس بات کو؟ اب دیکھیے نبی کا احسان دیکھیے، بڑی عجیب بات ہے۔ آپ کہو یہ کون سی بات کر رہے ہیں، جبکہ نبی خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ پر ہمارے بہت سے احسانات ہیں، اور میں نے کہا کہ نبی کا احسان آج دیکھو تم آج، یہ بڑی الٹی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ یہاں پر یہ سمجھو اس بات کو، ہم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اگر نبی وہاں پر خاموش رہتے اور کچھ نہیں بولتے، یعنی یہاں بھی نہیں کرتے اور نہ بھی نہیں کرتے، تو آج تمام فرشتے اور انسان نبی کو خدا سمجھتے، لیکن یہ اللہ کا امانتدار رسول ہے، خیال کرنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ فرما دیا، نہیں فرشتوں اے ملائکوں، ہم خدا نہیں ہے، وہ خدا ایسا ہے جسے نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ وہ آرام کرتا ہے۔ اس نے مجھ کو خلق کیا جائے تم کو خلق کیا، ہم بھی اس کی عبادت کر رہے ہیں اور تم بھی اس کی عبادت کرو۔ تو یہ احسان ہوا کہ نہیں ہوا؟ آج اس کائنات کے اندر کوئی انسان معجزہ دکھا دے، چاہے وہ اپنے ایمان والوں میں ہو یا غیر ایمان والوں میں ہو، لوگ کہتے ہیں یہ تو خدا ہے، بھگوان ہے، ہمارا ایشور ہو گیا ہے، اور بڑے مسکراتے ہیں وہ۔ تو اللہ کا نبی اگر چاہتا تو کیا کہتا؟ چپ رہتا، لیکن امانتدار رسول ہے اللہ، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اب ہم یہ دیکھیں کہ خدا ہے کیا، کیسے پہچانے خدا کو؟ تو خدا نے اپنے نور سے نبی کو بنایا اور سب فرشتوں کو بنایا، اور مشیت لکھ دی، اور مشیت لکھ دیا کیا کیا ہونے والا ہے، کون کب ولی بنے گا، کون کب ایمان آئے گا، کون کب خلیفہ بنے گا، یہ اس کتاب میں لکھا رکھا ہے۔ تو اللہ نے اپنے علم سے حرف نکالا، وہ حرف ایسا تھا کہ نہ تو اس کی کوئی شکل تھی اور نہ ہی کوئی اس کی آواز تھی،
نہ تو اس کی کوئی شکل ہے اور نہ ہی کوئی اس کی آواز ہے، تو اس کو اب کیا کہیں گے؟ تو اس کا نام دیا گیا کلمہ تامہ، کلمہ تامہ۔ اسی کلمہ تامہ سے خداوند نے قدوس نے 3 الفاظ نکالے، 3 حروف نکالے، اور وہ حروف کیا ہیں؟ الف لام میم۔ تمام عالم کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے کوڈ ہیں، ان کا مطلب کوئی نہیں جانتا، بے شک کوئی نہیں جانتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیا تو اللہ جانتے ہیں، اللہ والے جانتے ہیں گے، باقی عالموں کے قیاسات ہیں اپنے یہ۔ جبکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کلام پاک کے اندر پہلی سورت کیا ہے؟ اقرا بسم ربی، لیکن یہاں پہلی سورت کیا ہے؟ ہم کے بعد میں سورہ بقرہ آ رہی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ پوری لکھی آیت آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ کوڈ کیا ہے؟ خدا نے ان 3 حروفوں سے ہر حرف سے 4 حرف اور نکال دیے، تو 4 4 8 اور 4 12۔ اگر سمجھ میں آئے تو بعد میں پوچھنا، سب کچھ چھپا اس کے اندر۔ 12 ہو گئے۔ اب عربک کے اندر یا اردو کے اندر کتنے ہوتے حرف؟ 30 ہوتے ہیں گے، یعنی کہ ہر حرف سے خداوند قدوس نے 12 12 نکالے آوازیں۔ بچپنے میں پڑھتے تھے ہندی اور اردو کے اندر، تو آپ کو بچے جو ہمارے سمجھ آج ہم کیا کہہ رہیں گے کہ کیسے ایک حرف سے 12 نکلے، تو ککا ککی ککو کے گئے کو کنکا، کتنے ہو گئے دونوں زبان کے؟ پورے 12 ہوتے ہیں، یعنی ہر حرف سے 12 آوازیں نکل رہی ہیں۔ تو اس کو 30 سے آپ جو ہے آپ ملٹیپلائی کر دو، کتنے بن گئے؟ 360 بن جاتے ہیں۔ اب دیکھو اس دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہیں، جتنے بھی الفاظ ہیں، جتنے بھی آوازیں ہیں، وہ 360 سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی ہیں۔ چاہے وہ جرمنی کی لے لو، چاہے وہ چین کی لے لو، چاہے وہ بنگلہ لے لو، تم کچھ بھی کر لو، لیکن میں یہ بات وہ کر رہا ہوں جو انسانوں اور جناتوں میں آواز نکلتی ہیں۔ ابھی بھی ایک آواز باقی ہے جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ اور اس کائنات کے اندر دیکھو کہ اگر ہم کہیں کہ سب سے بڑا کوڑ کیا ہوتا ہے؟ اینگل، تو آپ کیا کہو گے؟ 360 کا اینگل ہے۔ اس سے نہ چھوٹا ہے نہ بڑا، چھوٹا تو ہے، بڑا اس سے ہو سکتا بھی نہیں ہے۔ 360.1 نہیں ہو سکتا ہے گا، پورے 360 ہے، یعنی یہ کائنات کس پہ پھیلی ہوئی ہے؟ 360 کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ ہے علم، سب کچھ اس پہ سمایا ہوا ہے، ہم نے توجہ ہی نہیں دی ہے، اور ہم نے یہ سوچا بھی نہیں کہ جب سورہ بقرہ تو بعد میں اتری ہے، اور وہ آیتیں کیا نام ہے سورہ الگ جو ہے، اس کے باوجود بھی ایسا کیوں ہے کہ کلام پاک کی جو بسم اللہ ہوتی ہے وہ الف لام میم سے ہوتی ہے؟ اس کے مطلب کہ وہ لوح محفوظ میں الف لام میم سے ہی بسم اللہ ہوئی ہے کلام پاک۔ خدا نے بے سے نہیں کروایا، خدا نے بتا دیا کہ اس الف لام میم یہ وہ ہے جس کے اندر خدا کے نہ جانے کتنے نام چھپے ہوئے ہیں، خدا کے چاہنے والوں کے بھی نام اس میں ہے۔ الف سے کیا بنا؟ اللہ، لام سے کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور آخر میم کس پہ ختم ہوتا ہے؟ محمد پہ، تو اللہ شروع ہوا، محمد ختم ہو چکا ہے۔ یہ ہے یہ کوڈ کا خلاصہ، اور ہم سب جانتے ہیں قیامت کب تک نہیں آئے گی جب تک قرآن کا پورا ترجمہ ہم سمجھ نہیں لیں گے۔ ابھی تو کوڈ ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں، شاید اب بسم اللہ ہو گئی ہے، شاید وہ وقت قریب آ رہا ہے، تو الف لام لام اللہ۔ اب اس کے بعد بھی اسی الف لام میم کے اندر جو اللہ کا سوا نام ہے وہ بھی چھپا ہوا ہے، لیکن ہمیں بتانے کا حکم ہی نہیں ہے، ہم مجبور ہیں۔ اور کیسے بتائیں جب میں خود کہہ رہا ہوں کہ
نہ تو اس کی کوئی شکل ہے نہ تو اس کی آواز ہے. مثال دوں, مثال یہ ہے کہ میرے منہ سے پھوک نکلتی ہے, اگر کسی پائپ میں ڈالو تو عجیب نکلے گی, ڈرم میں ڈالو تو عجیب نکلے گی, یعنی جس انسٹرومنٹ ڈالو گے وہاں سے مختلف آواز نکلنے والی ہے. شکل کی بات کروں, پانی کو لے لو, گلاس گلاس بن جائے گا, مٹکا مٹکا بن جائے گا, چوکور چوکور بن جائے گا, یعنی وہ اتنا فلیکچوئل ہے, وہ ہر شکل میں آ سکتا ہے. اس لیے ہم نے کہا کہ نہ تو کوئی اس کی آواز ہے اور نہ اس کی کوئی شکل ہے, اس کا نام ہے کلمہ تامہ. اور اسی کے اندر خدا کا سوا نام بھی لگا ہوا ہے. ہم اکثر آپ لوگوں کو سامنے اپنی تبلیغ کرتے, تقریر کرتے ہیں اور کس مذہب کی بات کرتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں, لیکن آپ شاید اس پر توجہ نہیں دے رہے ہو کہ ہم کس نام کی بات کر رہے ہیں, ہم کس مذہب کی بات کر رہے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ خدا نے کلمہ تامہ بنایا اور یہ 360 کا اینگل لیا اور پورے کائنات پر پھیل گیا. اس سے ایک انچ بھی کم نہیں ہے, اور دنیا میں جتنی بھی الفاظ ہیں وہ 360 زیادہ ہو سکتے ہی نہیں ہیں. اگر نہ ہو تو جاؤ, آج کے دور میں کمپیوٹر ہے, انٹرنیٹ ہے, اس پر جاؤ اور اس کو چیک کر لو. لیکن ہم نے یہ بھی کہا ہے یہ وہ آوازیں ہیں جو چرند ہمارے سامنے حاضر ہوتے ہیں, جن کو ہم دیکھتے بھی ہیں, جو انس ہم سمجھ رہے ہیں یہ ان میں ہے. نہ جانے بہت سی ایسی مخلوقات ہیں جن کو ہم نے دیکھا نہیں ہے, ان کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں, ہم بات صرف کر رہے ہیں. تو اب مجھے دیکھنا ہے کہ خدا نے اپنے نبی کو بنایا, فرشتہ دیا اور ایک مشیت دی. تو تھا کہ مشیت کیا ہے. پھر میں کہتا ہوں کہ خدا بندے قدوس فرما رہا ہے کہ انسان کوئی بھی چیز ہو, 7 چیزوں کے بنا, چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ مردہ ہو, وہ پوری نہیں, ادھوری ہے. تو معلوم پڑا کہ نمبر 1 پر مشیت آ گئی, نمبر 2 پر ارادہ آ گیا, نمبر 3 پر جو ہے قدر آ گئی, نمبر 4 پہ قضا آ گیا, نمبر 5 پر جو ہے وہ آپ کے اذن آ گیا, نمبر 6 پہ کتاب آ گئی, اور نمبر 7 ازل آ گیا. یعنی کہ یہ 7 چیزیں بنتی ہیں تب جا کے کسی بات پوری ہوتی ہے. پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ مشیت بھی 2 طرح کی ہوتی ہے. مشیت پہلے مشیت بنی ہے, ایک کہتے ہیں مشیت حتم بولتے ہیں, اور ایک کو بولتے ہیں مشیت حجم بولتے ہیں. حتم کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے منع کیا لیکن وہ کام ہو کے رہا. اگزامپل کیا اس کا, اگزامپل یہ ہے, مثال یہ ہے کہ خدا نے کہا اے آدم تم گندم مت کھانا, پیڑ کے پاس مت جانا, اور وہ پیڑ کے پاس گئے, یہ ہوگی حتم. تو حجم کیا ہوتا ہے, خدا نے حکم کیا اے ابراہیم تم اسماعیل کو ذبح کر دو. دیکھا مشتب میں یہ حکم تو ہوا لیکن اس پر عمل نہیں ہوا, اسماعیل بچ گئے. اس کے مطلب مشیت میں جو لکھا ہے وہ خدا جانتا ہے یا خدا والے جانتے ہیں. اور آگے بڑھتے ارادہ پر آتے ہیں تو دیکھا ارادہ بھی 2 ہے. ایک ارادہ کیا ہے, ایک ختم ہے اور ایک حجم ہے. یہی تو علم ہے. ختم وہ ہے کہ جس مراد پر, خواہش پر ہمیں قدرت ملی ہے اور جس پہ قدرت نہیں ملی بھی ہے. قدرت ملی نہیں ختم پہ کہ میں آسمان کو چھو لوں یا چاند کو چھو لوں, ارادہ تو کیا لیکن قدرت نہیں تھی, چھو پائے نہیں چھو پائے. حجم پر آتے ہیں, قدرت یہاں تھی کہ یہ کھانا رکھا ہے, اس کو کھا جو ہم کھا گئے. یہی تو علم ہے. اور آگے بڑھتے ہیں, پھر بات ہوتی ہے قدر کی کہ یعنی یہ ہوگا کہ یہ زیادہ ہے یا کم ہے, زیادہ مقدار بناؤں کہ کم میں بناؤں. پھر آتی قضا, یعنی اس کو عمل میں لانا تو ہے آتی ہے, لیکن اس پر خدا کی قدرت
ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اللہ قدرت ہے تو ہونے والا ہے۔ اس کے بعد میں پڑھتے ہیں کہ اذن کہ اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا۔ پھر کتاب ہے، کتاب قرآن ہے کہ جو کتاب میں لکھا ہے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ اور آخر میں کیا ہے؟ اجل ہے۔ کیا جو عملات ہم نے دنیا میں کیے تھے وہ عملات ہمارے کس لائق کے ہیں؟ وہ جزا کے لائق کے ہیں کہ سزا کے لائق کے ہیں؟ یہ تو اللہ ہی جاننے والا ہے۔ تو خدا کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن میں اور جانا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا۔ ہم نے یہ دیکھا قرآن کیا فرما رہا ہے۔ قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 دیکھیے۔ اے نبی، ہمارے بندے جو تم سے میرے بارے میں پوچھے تو تم ان سے کہہ دینا ہم تو تمہارے قریب ہی تمہیں۔ جب پکارنے والا مجھے پکار دیتا ہے تو اس کی ہم پکار کو سنتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ وہ ہم پر ایمان لائیں اور ہمارے حکم فرما برداری کریں تاکہ ان کو نیک راستہ مل جائے۔ یہ خدا کہہ رہا ہے۔ میں راز کھولنے جا رہا ہوں آج خدا کے بارے میں، سنو یہ۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، سورہ کاف کی آیت نمبر 16 لکھا میں نے، ترجمہ کیا کہہ رہا سورہ کا؟ کیا تمہیں خبر نہیں؟ کیا تمہیں خبر نہیں؟ میں نے انسان کو پیدا کیا، خلق کیا انسان کو میں نے یہ، اور ہم اس کی شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ایک شے رگ ہے جو ہماری گردنوں میں ہوتی ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم تو اس سے بھی قریب تمہارے رہیں گے۔ عجیب بات ہے، اور ہم خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور آگے بڑھے، سورہ واقعہ کو دیکھا تو آیت نمبر 85 دیکھی، اور وہ مرنے والے سے زیادہ قریب ہم ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 4، کیا تم کو خبر نہیں؟ کیا تم کو خبر نہیں کہ جتنی بھی آسمانوں میں چیزیں آتی ہیں اور وہ جاتی ہیں یا زمین سے نکلتی ہیں یا زمین میں آتی ہیں، ہم سب کو دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، ہمیں سب کی خبر ہے اور ہم سب کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں۔ یعنی کہ ادنا سے ادنا چیز بھی خدا کے نزدیک جو ہے وہ علم خدا کے ہے۔ اور ایک سور دیکھتے ہیں، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 7 کو سمجھتے ہیں تو وہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وہ آیت بھی کہہ رہی ہے کہ جتنے بھی آسمان اور زمین میں ہیں ان سب کی خبر مجھے ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں 3 لوگ کوئی رائے رکھ رہے ہوں، 3 لوگ راز کی باتیں کر رہے ہوں یا مکاری کر رہے ہوں تو چوتھا میں وہاں موجود ہوتا ہوں، یا 5 لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوں، فریب کر رہے ہوں، چھپ کر کے چھٹا میں وہاں خود ہوتا ہوں۔ تعداد بڑھ سکتی ہے اور گھٹ سکتی ہے لیکن اس کے بعد نمبر میرا ہی ہوتا ہے۔ یعنی میں تمہارے ساتھ میں موجود ہوں اور میں تم کو دیکھ لوں گا قیامت کے دن اور تم کو دکھا دوں گا اور سنا دوں گا کہ تم نے کیا کیا اپنے کرم کیے تھے۔ ان باتوں سے لگتا یہ ہے کہ خدا کا عرش کیسا ہوگا؟ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہو رہی ہے۔ غیر فرقوں کی باتیں کرے، غیر فرقے کہتے کہ خدا ایشور بھگوان کیا ہے؟ وہ سورج پر بیٹھا ہوا ہے اور جو نکلتی ہے کرنیں وہ اس کا نور ہے۔ اگر ہم اس کو مان لیں تو آج ہمارے سائنسدانوں نے خود ہی کہہ دیا ہے اس سے بڑے بھی سورج موجود ہیں آسمانوں کے اندر اور اس سے طاقتور ہیں اور ایک نہیں ہزاروں سورج ہیں۔ تو یہ بات بھی ختم ہو گئی۔ کسی نے کہا کہ جو چاند ہے یہ خدا کا سیاست ہے، یہ اس کا عرش ہے اور اپنے سارے کاموں کا انجام دیتا ہے۔ تو ہم تو دیکھتے ہیں صبح ہو سورج تو گل ہو گیا بھائی، کہیں یہ بھی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ میں تو کہتا ہوں کہ ان لوگوں نے خدا کو سمجھا ہی نہیں تھا، اگر کاش سمجھ جاتے تو اس طرح کی باتیں ہی نہیں کرتے تھے۔ خیر ان کی باتیں ہیں۔
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر کیا ہے. تو میں نے ابھی آیت میں کہا کہ خدا نے زمین و آسمان بنانے کے بعد میں سب سے اوپر جا کر بیٹھ گیا. یہ تو ہم جانتے ہیں جتنے بھی سیارے ہیں، جوپٹر، پلوٹو، مارس، نیپچون، یہ جتنے بھی ہیں یہ سب نیچے ہیں اور عرش سب سے اوپر بنا ہوا. سوچو عرش کتنا بڑا ہوگا. خدا کہہ رہا ہے کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ہم ان سب کا فیصلہ کریں گے، چاہے وہ جنات ہو چاہے وہ انسان ہو. ایک چھوٹا سا آئیڈیا لو کہ یہ پوری دنیا کو لے لو، اگر 1000 کروڑ کی آبادی مان لی جائے تو انہی نے گناہ بھی کیا ہوگا اور انہی نے نیکی بھی کی ہوگی. تو یہ سب کہاں جائیں گے؟ ہندوستان، امریکہ، ملیشیا، کتنے کنٹری ہیں گے؟ اس کے مطلب جو ہے خدا کا عرش ایسی جگہ پر ہے جو بہت بڑا ہے، جو بہت بڑا ہے. لیکن وہ یہ برابر کہہ رہا ہے کہ ہم سب کو دیکھ رہے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں شاید ایک کرسی ہے، جیسے بھی آیت الکرسی میں نے پڑھا کہ کرسی تو کسی صاحب نے کہہ دیا کہ جب خدا جلال میں ہوتا ہے تو کرسی سے آواز آتی ہے، چڑ کر کے آتی ہے. اس کے مطلب نعوذ باللہ خدا کا بڑا وزن ہوگا. اگر ہم ان باتوں کو مان لے تو نعوذ باللہ ہم نے خدا کو محدود کر دیا، یعنی اس کو باندھ دیا، قید کر دیا. جبکہ خدا کیا کہہ رہا ہے کہ ہم ذرے ذرے موجود ہیں. ہاں میں اتنی بات ضرور کہوں گا کہ ہم نے یہ بات کہی، یہاں پر بھی خدا موجود ہے ہمارے بیچ میں، اور وہ سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں دکھا دے گا میری انگلیوں کے نشان کو کہ میں نے اچھائیوں میں اٹھائی تھی کہ برائی میں اٹھائی تھی. ہماری نگاہوں کو بتائے گا کہ یہ اچھی نگاہ تھی کہ بد نگاہ تھی. وہ سب دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے. تو عرش خدا کا کتنا بڑا ہے؟ اتنا بڑا ہے کہ اسی میں جنت بھی ہے، اس میں دوزخ بھی ہے. یہ بھی کہا گیا دوزخ بہت بڑی ہے. دوزخ جو ہے نرک بہت بڑا ہے اور سورگ بہت چھوٹا ہے. یعنی کہ گناہگار زیادہ ہوں گے اور نیک بندے کم ہوں گے اللہ کے. ان اتنوں کا اگر اللہ تعالی چاہے تو کیسے بتائے گا؟ تو خدا بندے قدوس کا عرش پوری کائنات ہے، پوری مخلوق ہے. یہی سمجھ لو کہ ایک 17 مالے یا 50 مالے کی بلڈنگ بنا دو یا 100، جو اوپر کا ٹیرس کا حصہ ہے وہ خدا کا گھر ہے، اور وہ ایسا نور ہے کوئی اس نور کو کوئی روک نہیں پاتا، وہ ہر جگہ موجود ہو رہا ہے. کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ اس کو روک سکے. اس لیے خدا کا بار بار کہنا کہ ہم تمہارے شہرت سے قریب ہیں. اور ایک آیت میں یہ بھی لکھا ہے خداوند قدوس نے کہ جب وقت فیصلہ ہوگا تو 8 لوگ ہمارے عرش کو اٹھائے بھی ہوں گے. تو ہمارے عالم قیاس کی جو گھوڑے دوڑ پر دیے کہنے وہ 8 فرشتے ہوں گے. جیسے کوئی ڈولی ہوگی وہ کندھے پہ لادے ہوں گے. نعوذ باللہ. دیکھو قرآن کے اندر تم کو ایسے ملے گا کہ خدا جو ہے وہ خربوزے کا جو اس کا عرش ہے اس میں بیٹھا ہے. ارے جہاں خدا بیٹھ گیا تو پھر کیا کس کیا طاقت ہے کہ خدا کا بوجھ اٹھا سکے؟ کسی کی طاقت نہیں ہے. یعنی یہ سب تھیوریاں فیل جا رہی ہیں. لیکن خدا نے کہہ دیا کہ بے شک 8 لوگ ہمارے عرش کو سنبھالے ہوئیں گے. اور کرسی کا مطلب کرسی نہیں ہے بلکہ خدا کے علم سے ہے. تبھی کہا کہ سب کچھ اس کے علم سمایا ہوا ہے. خدا کہتا ہے کن فیکن ہو جاتا ہے. جیسے کہا کہ اے مریم تم حاملہ، عیسیٰ ہو گئے. یہ نہیں کہ 9 مہینے وقت لگ گیا. دیکھا بھی ہے یعنی خدا کے منہ سے نکلا، بس اشارہ ہو گیا اور وہ کام فوراً بتائے گا. تو ویسی عرش اللہ نے چاہے تو لوگوں نے سمجھا ہے کہ وہ 6 دن پیر منگل بدھ نہیں ہے میرے بھائی، بلکہ وہ 6 اسٹیپ ہے. خدا چاہے اس کی قدرت ہے. وہ اس نے کہا کہ میں نے ان چیزوں کو 6 حصوں بنا رکھا ہے اور سب سے حصہ مضبوط ہے. اور وہ آسمانوں کی جو بولتے لیئر ہے، اصل میں آسمان تو ہے ہی نہیں.
اگر آسمان اتنا مضبوط ہوتا تو ہمارے جہاز کا اس میں گھس سکتے تھے وہ؟ یعنی کچھ بھی نہیں یقین جانا، کوئی ویسا فورس وہاں نہیں گا. تو یہ 7 کا مطلب کیا ہے، 8 کا مطلب کیا ہے کہ یہ فرشتوں کی جماعتیں ہیں جو گھیرے ہوئے ہیں. کیا ہے؟ یہ فرشتوں جماعتیں ہیں، کیونکہ اللہ جب اپنا حکم دیتا ہے تو صرف جس ملائکہ کو دینا ہے وہ اس تک جو ہے وہ محدود رہے. یہ شیطان اس کو سننا لے. قرآن میں کئی جگہ پہ ایسا آ گیا ہے کہ یہ شیطان اکثر خدا کی باتوں کو سنا کرتے تھے سورہ برج کے اندر. یہ تو یعنی کہ یہ آسمان تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف ہماری آنکھ کا کھیل ہے، دھوکہ ہے. اگر یہ سچا ہوتا تو ہم اتنے ہزار لاکھ جاتے ہیں وہاں کچھ بھی نہیں ملتا ہے گا، جہاز آرام سے جاتا ہے وہاں سے آتا ہے گا. تو اب کیا ہوا کہ 8 لوگ کون ہیں یہ جو اللہ کا عرش سنبھالے ہوئے ہیں؟ تو ہم بتاتے ہیں. نمبر 1 تمام ملائکہ اور آدم علیہ السلام اور ان کے اوصیاء. اوصیاء کا مطلب ان کے خاندان کے ساتھی جس نے ان کا ساتھ دیا. نمبر 1. نمبر 2 نوح علیہ السلام اور ان کی اوصیاء یعنی ان کے ساتھی جس نے ان کا ساتھ دیا. نمبر 3 ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اوصیاء. نمبر 4 موسیٰ علیہ السلام اور ان کی اوصیاء ان کے لوگ. نمبر 5 عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اوصیاء ان کے ساتھی. نمبر 6 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل و احوال. نمبر 7 وہ فرشتے جو نبیوں کے پاس پیغام لے کر آتے تھے، وحی لے کر آتے تھے. اور نمبر 8 وہ جناتوں کے علماء اور وہ قیامت تک کے ولی اور اولیاء اور وہ جہنم کے ملائکہ. یہ 8 لوگ ہیں جو خدا بندے قدوس کا عرش سنبھالے ہوئے ہیں. یعنی بات صاف ہو چکی ہے کہ اللہ نے سب کو بنا دیا، آدم کو بھیج دیا، آدم کی قوم پھیل گئی. اللہ نے ایک بات بہت اچھی کہی حدیث قدوسی کے اندر. تو بات کیا کہی؟ اے ابن آدم، تو میری مشیت کی بدولت اپنی نفس کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، میری دی ہوئی قوت کی وجہ سے تو زندہ ہے اور اپنی تمام خواہشوں کو پورا کرتا ہے. میری دی ہوئی نعمتوں کو پا کے تو نافرمان ہو گیا. تیرے اندر جتنی بھی اچھائیاں ہیں جو نیکیاں پیدا ہوئی ہیں اس کو میری طرح سمجھ، اور پھر بھی نافرمان ہو گیا. وہ بھی بگڑ گیا جبکہ ہر چیز سمجھائی گئی تھی، دوزخ کے بارے میں، جنت کے بارے میں، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے. اس کے باوجود یہ بنی آدم گمراہ ہو گیا. اور آج اسی گمراہیت کو ٹالنے کے لیے خدا بند قدوس نے بتا دیا کہ یہ جتنے ہمارے پیغمبر ہیں، یہ جتنے بھی ہمارے ولی ہیں، یہ جتنے امام ہیں، ان کے کندھے پر ہے کہ یہ ہمارے پیغام کو آگے پہنچاتے رہیں. اور آج تک وہ خدا کے پیغام یہاں پر پہنچائے جا رہیں گے. اسی کڑی کے اندر آخری کڑی کیا ہے کہ حسین دنیا میں رہے اور دنیا میں رہے، تکلیفیں اٹھائیں، لیکن اپنے نبی کا مذہب تھا، جو دین تھا، اس پر آج آنے دی. تو آج تک جو بھی حسین سے ہے، جو بھی حسین والا ہے، جو خاندان بنی ہاشم سے ہے، وہ آج تک خدا کا عرش کو اٹھائے ہوئے ہے. اے خدا بند قدوس، اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہم کو معاف فرما دے. اے خدا بند قدوس، ہمارے کہنے میں غلطی ہو کمی ہے، معاف کر دے میرے مولا. تو ہم سب کو قبول فرما دے. تو یہ معاف کرنے والا ہے، تو یہ بخشنے والا ہے. اللہم صلی علی و سیدنا مولانا وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. خدا بند قدوس، جتنا تو نے چاہا کتا بلوایا، جو تو نے دل میں ڈالا وہی ہم بول پائے.
ہمارے پاس کوئی ایسی قدرت نہیں ہے کہ بنا تیرے حکم ہم بات کر سکیں یا دیکھ سکیں۔ اے خداوند قدوس، اگر ہمارے کہنے یا سننے میں کوئی غلطی میں معاف فرما دے۔ اے خداوند قدوس، تو نے ہمیشہ ہم سب کو نوازا ہے اپنی نعمتوں سے، رحمتوں سے میرے مولا۔ آج ہم سب اپنے اپنے دلوں کی تمام مرادیں لے کر تیرے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا رہے میرے مولا۔ تو ہی سننے والا ہے اور قبول کرنے والا ہے۔ اے رب العزت، یہ در پہ تو نے ہمیشہ نوازا ہے میرے مولا۔ آج سب تیرے بندے، تیرے چاہنے والے، گنہگار، سیاہکار، سب تیرے سامنے بیٹھے ہیں، اپنے ہاتھ پھیلائے میرے مولا۔ ان کے دل میں جو بھی ہے میرے مولا، جو ان کے الفاظ ہیں تو ہی جانتا ہے بہتر۔ جس الفاظ میں بولے، جس بھاشا میں بولے میرے مولا، اسے قبول فرما رہے۔ آمین۔ تیرا نام ہے پاک پروردگار، تیری رحمتوں کا نہیں کچھ شمار، ایک ادنا سی قدرت تو ہی آشکار، کیے کن میں عالم 18,000، ہے زیبا تجھے اکبری سروری، میری بار کیوں دیر اتنی کری، تیری ذات ہے گی غفور رحیم، مرض لا دوا کا تو ہی ہے حکیم، ہمیشہ سے ہے اور رہے گا قدیم، تجھی کو کہے ہے سمیع علیم، تجھے علم ہے ظاہری باطنی، میری بار کیوں دیر اتنی کری، تیرے حکم بن بر جنبش نہ کھائے، جگہ سے کہیں ہل کے ذرہ نہ جائے، تیرے حکم سے میں برسنے لگا، ہوئی باغ دنیا کو جس سے فضا، کرے خشک کھیتی کو پل میں ہری، میری بار کیوں دیر اتنی کری، زمین کا کیا کیا جو تو نے قبول، ہوئے اس پہ ظاہر محمد رسول، یہاں تک دیا ان کے رتبہ ایک ہے جن کی شان و نزول، عطا ان کو مورے نبوت کری، میری بار کیوں دیر اتنی کری، کسی کو کتب اور کلندر کیا، کسی کو دیا باب دال کا، کسی کو عطا کی ہے پیغمبری، میری بار کیوں دیر اتنی کری، لیا حضرت آدم نے گندم کو کھا، بہشتوں سے باہر ملی ان کو جا، رہے بی ہوا سے مدت جدا، کیا باد رحمت کا ان پر آیا، ملاقات دونوں کی باہم کری، میری بار کیوں دیر اتنی کری، پڑی کشت نو پر جب بلا، گیا ڈوب وہ
جس کو تھا ڈوبنا، بچانا تجھے جس کو منظور تھا، نہ مطلق اسے غرق ہونے دیا، دکھائی وہاں پر یہ سنت گری، میری بار کیوں دے اتنی قریب، گئی جب کہ یونس کو مچھلی نگل، نہ کام آیا اس وقت کوئی عمل، پکارا انہوں نے تجھے برمحل، دیا عشق میں مچھلی سے ان کو نکل، وہاں تو ہوئی یہ کرم کی گھڑی، میری بار کیوں دے اتنی قریب، گرایا جو یوسف بھائیوں نے چاہا، انہوں نے وہاں چاہی تیری پناہ، محافظ رہا ان کا شام و پگاہ، کیا پھر انہیں مصر کا بادشاہ، وہاں تو ہوئی یہ کرم کی گھڑی، میری بار کیوں دے اتنی قریب، انگوٹھی سلیمان کی کھو گئی، جو ہے بادشاہی کی کم ہو گئی، کہ فرمان مانے نہ ان کا کوئی، دکھائی وہاں پر ایک قدرت نہیں، ملی شکل مچھلی سے انگشتری، میری بار کیوں دے اتنی قریب، پڑے آگ میں جب کہ حضرت خلیل، پکارا انہوں نے کہ رب جلیل، کہ اس آگ کو باغ بستہ جمیل، وہاں فضل کرتے لگی کچھ نہیں، جو آتش تھی وہ باغ بہاری کری، میری بار کیوں دے اتنی قریب، لیا صبر ایوب کا امتحان، کیا جسم کیڑوں سے سب نیم جان، قدرت کا نہ پایا نام و نشان، رہی شکر کرتی برابر زبان، دفع ان کی تکلیف دم میں کری، میری بار کیوں دے اتنی قریب، تیرا نام عیسیٰ نے جس دم لیا، دیا قبر کینا سے مردہ جلا، یہی وقت موسیٰ پہ آید ہوا، عصا سے شجر اونچا کیا، ملا پھل تیری یاد جس میں کری، میری بار کیوں دے اتنی قریب، تو رزاق ہے سب کا روزی رسا، جو کیڑے کی رکھتا ہے پتھر میں جان، غذا تو نے اس کی وہاں پر بھری، میری بار کیوں دے اتنی قریب، تیرا نام ستار غفار ہے، یہ بندہ سرے پا گنہگار ہے، بڑی نام میری جو مجدار ہے،
کا کرنہار ہے، گناہوں سے بھاری ہے مجھ پر علم، تجھی کو ہے پیدا کیے کی شرم، کہ کر جلد اب دور دنیا کے غم، کہ کر جلد اب مجھ پہ اپنا کرم، نہ کری میری دنیا میں پردہ دری، میری بار کیوں دیر اتنی کری، میں لاچار امید تجھ پہ دری، میری بار کیوں دیر اتنی کری، بہت کے نبی شائع خیر الورا، دلا اپنے در سے میرا منہ دعا، میں لاچار امید تجھ پہ دری، میری بار کیوں دیر اتنی کری۔ اے پاک پروردگار عالم، ہم سب کے پالن ہار، جب سے ہم اپنی ماں کے پیٹ میں آئے میرے مولا، اس وقت سے تو نے میری غذا رکھی، ہماری دیکھ بھال کی، اور آج ہمیں اس عمر تک پہنچا دیا۔ تو ہر وقت ہماری نگہبان رہا، ہم تو سوتے بھی رہے، کھاتے بھی رہے، جاگتے بھی رہے میرے مولا، لیکن تو نے ہماری نگہبانی میں کوئی کسر نہیں رکھی۔ اے خداوند قدوس، تو نے بڑوں بڑوں کو معاف کر دیا، چاہے وہ آدم ہو، چاہے وہ نوح ہو، چاہے وہ ابراہیم ہو، چاہے وہ موسیٰ ہو، چاہے وہ عیسیٰ ہو میرے مولا، تو نے سب کی پکاروں کو سنا، اور تو ہی تو کہتا ہے میں پکار سننے والے کو سنتا ہوں۔ اے میرے مولا، آج ہم سب تجھ کو پکار رہے ہیں، آج ہم سب پریشان حال ہیں، آج ہم سب مصیبتوں میں ہیں، ہم یہ نہیں کہتے میرے مولا کہ یہ تو نے کیا ہے، بلکہ یہ میرے بدعمالوں کا ہے، یہ ہمارے گناہوں کے وجہ سے میرے مولا، یہ ہماری حماقت کی وجہ سے میرے مولا۔ اے میرے مولا، تو ہم سب کو بخش دے، ہم سب کو معاف کر دے۔ اے میرے مولا، جو ہمارے کندھوں پر تو نے وزن دیا ہے میرے مولا، ہم اس لائق تو نہیں تھے میرے مولا، یہ بہت پوشیدہ ہے میرے مولا، یہ بہت کمزور ہے میرے مولا، ہم ڈر کھاتے ہیں، ہم خوف کھاتے ہیں میرے مولا کہ ہم تیرے اس فرض کو کیسے انجام دیں گے میرے مولا۔ اے خداوند قدوس، تو نے ہمارے خاندان کو ہمیشہ نوازا ہے، تو نے ان کا سر بلند رکھا ہے میرے مولا، تو نے ہمیشہ ان کی سنی ہے میرے مولا۔ آج اسی خاندان کا تجھ سے التجا کرتا ہے میرے مولا، یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں میرے مولا، یہ عورت مرد بچے میرے مولا، جوان بھی ہے بڈھے بھی ہیں، ان کے دلوں میں نہ جانے کتنی امیدیں میرے مولا، تجھ سے بہتر کوئی جاننے والی میرے مولا۔ اے خداوند قدوس، تو نے ہمیشہ ہمارے خاندان کے نام پر بانٹا ہے میرے مولا، آج ان سب کو تو دے دے میرے مولا، پھر بھی تو خالی نہیں رہے گا میرے مولا۔ اے خداوند قدوس، اگر ہمارے کہنے میں کمیاں ہیں، ہمیں الفاظوں میں کمیاں ہیں میرے مولا، لیکن تو سب سے کراماتی ہے، تو سب سے بڑا قدرت والا ہے میرے مولا۔ تو اتنا بھی کہتا ہے کہ میں تیرے وسوسوں کو جانتا ہوں، تیرے دلوں کو جانتا ہوں میرے مولا۔ تو ہم سب کو میرے مولا، جو چھپائے میرے مولا، جو بھی ظاہر ہے اور جو بھی جو ہے چھپا ہے میرے مولا، وہ تو سب جانتا ہے خداوند قدوس۔ اے رب العزت، ان سب کو تو
ناکامیوں سے نکال کے کامیاب کر دے. جو تمام عورتیں میرے مولا جو بے اولاد ہے میرے مولا ان کو اولاد دے دے میرے مولا. اور تمام ہمارے بھائی بہن میرے مولا بے روزگار ہے میرے مولا تو ان کو اچھی روزی دے میرے مولا. نہ جانے ہماری کتنی بہنیں ہماری بیٹیاں میرے مولا ان کے جار رشتے نہیں ملے میرے مولا تو ان کا جار رشتہ بھیج دے میرے مولا. اے خداوند قدوس جو ہمارے دل میں تم نے ڈالا میرے دماغ میں ڈالا میرے مولا میں نے کہہ دیا. اب یہ مجمع بیٹھا ہے یہ ایک آس لگائے بیٹھا ہے میرے مولا یہ تجھ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے یہ تجھ سے اپنے دلوں کے راز کہنا چاہتا ہے میرے مولا. آپ جتنے بھی لوگ ہیں ایک منٹ کے لیے اپنی آنکھیں بند کرو اور خدا سے جو چاہے مانگو. اے خداوند قدوس تیرے بندے تجھ سے رجوع تھے میرے مولا یہ اپنے دل کا حال بیان کر رہے تھے میرے مولا. انہیں نے کیا مانگا ہم نہیں جانتے میرے مولا لیکن جو مانگا ہے میرے مولا ہم سب پر آمین کہتے ہیں. اے خداوند قدوس تو نے اس مدارس میں آج تک کسی خالی ہاتھ نہیں بھیجا ہے. جن لوگوں نے یہاں سے مانگا تو نے ان کو ایک کے بدلے 10 دیے میرے مولا. آج یہ وہی تاریخ ہے میرے مولا ان لوگ کو اس تاریخ کا انتظار تھا میرے مولا. آج میں تجھ سے کہتا ہوں تو مجھے مت دے ہمارے خاندان کے ناز کو عطا کر دے اس کو بانٹ دے میرے مولا. اے خداوند قدوس یہ جب اپنے گھر جائے تو ان کو خوشیاں ملیں یہ سب خوشی سے رہے میرے مولا ان سب کی تکلیف ختم ہو جائے میرے مولا. کوئی بھی تیرے در سے آج تک خالی نہیں گیا میرے مولا یہ تیرا وعدہ ہے میرے مولا. تو نے ہمیشہ نوازا ہے تجھ سے بڑا کوئی بندہ نواز نہیں ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر برحمتک یا ارحم الراحمین. اسے تو فون ریسیو کیا